شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی حدیث حضرت مسلم بن یسار راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالُوا بَلَىٰ ترجمہ، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور سب کچھ سمجھ عطا کر کے ان سے انہی کے متعلق قرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، یہ کیوں نہیں، ہم سب اس واقعے کے گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے۔ اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، جب اس آیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ پر دائنا ہاتھ پھیرا اور ان میں سے ان کی اولاد نکالی اور فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے اور اہل جنت والے اعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ آدم کی پشت پر پھیرا اور اس میں سے ان کی اولاد نکالی اور فرمایا میں نے ان کو دوزخ کے لیے اور دوزخیوں کے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والے ہی اعمال کراتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کی وفات جنت والے اعمال پر ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بنا پر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے اعمال صادر کراتا ہے، یہاں تک کہ وہ اہل دوزخ جیسے اعمال پر مر جاتا ہے، لہذا ان اعمال کی بنا پر دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث میں ہاتھ کے پھیرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نورانی ذات ہاتھ پیر کی ظاہری حالت سے پاک و صاف ہے، یا پھر اس سے اپنی قوت و قدرت کا اظہار مقصود ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 95۔ اسی طرح کی اور احادیث اور دعا وغیرہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔